بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے الا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار کرنا ہے کر لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیاں پکڑتے پر وہ زیادہ ہاتھ نہ آتی۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، جو میری ترکیب پر عمل کرو کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ تو پس اس شخص نے شیطان کے کہنے پر ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں، اور پھر تم اس کو اتوار کے دن نکالنا۔ یوں شیطان کی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے مچھلی ہفتے کے دن اس میں پھنس رہی اور اتوار کے دن وہ آدمی نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ آدمی ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں لگا کر تالاب بنا لیے تاکہ مچھلیاں تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو نکال کر استعمال کریں۔ اس گاؤں میں کچھ خاص اللہ کے بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی مت کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے۔ یوں اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 لوگوں میں سے وہ لوگ تھے جو یہ نافرمانی کرنے والوں کی بار بار صلاح کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو گمراہ ہو گئے تھے۔ یوں نیک بندوں نے بستی کے درمیان میں سے دیوار کھڑی کر لی اور حکم نافذ کیا کہ نافرمان لوگ اس طرف ہو جائیں اور ہم لوگ الگ رہ گئے، اور ساتھ ہی وہ صلاح لوگ بار بار ان کو کہتے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور ساتھ ہی وہ صلاح پانے والے لوگ بار بار ان کو کہتے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے۔ وہ سارے نافرمان، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ ہنستے رہے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، جبکہ اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس پار ساری رات اللہ سے توبہ کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ بس ایسے ہی صبح ہو گئی۔ وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے کسی بھی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف جا کر دیکھا تو سارے کے سارے نافرمان لوگ بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ ان صالح لوگوں میں سے جس کے جاننے والے تھے، انہوں نے اپنے جاننے والوں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنا اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق دے، اور ہم سب کو ویسا بنا جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔